السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جموں و کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد فوج نے منگل یعنی 7 مئی کی رات آپریشن سندور کے تحت جوابی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان میں 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور اس کارروائی میں 70 سے 80 لوگ مارے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپریشن سندور کے حوالے سے نیوز ایجنسی ANI سے گفتگو کرتے ہوئے دہلی کے جامع مسجد کے شاہی امام احمد بخاری نے کہا ہے کہ 22 اپریل کو دہشت گردوں نے پہلگام میں بے گناہ لوگوں کو بے رحمی سے قتل کیا۔ اس واقعے نے پورے ملک کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ 22 اپریل کے بعد پورے ہندوستان نے متحد ہو کر ایک آواز میں وزیر اعظم نریندر مودی سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی طرف سے بار بار یہاں حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ پاکستان کے مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کے کیمپ تھے جہاں دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سید احمد بخاری نے کہا ہے کہ پورے ملک نے متحد ہو کر وزیر اعظم نریندر مودی سے دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا، اور آج ہندوستانی فوج نے دشمن کے گھر میں گھس کر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ آپریشن سندور کے بعد پورے ملک نے سکون کا سانس لیا ہے۔ وہیں جماعت اسلامی ہند کے قومی صدر سید سعادت اللہ حسینی نے کہا ہے کہ دہشت گردی ایک سنگین خطرہ اور انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم ہے۔ ملک اور اس کے عوام کی سلامتی، تحفظ اور امن کے لیے اس کا مکمل طور پر خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ملک کی مسلح افواج اور سیکورٹی ایجنسیوں کی جانب سے کی جانے والی کارروائی کو ملک بھر کے تمام مذاہب اور برادریوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ پورا بھارت متحد ہو کر آج اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہے۔ ساتھ ہی ہم اس بات پر خاص زور دینا چاہتے ہیں کہ اس اہم موقع پر تمام شہریوں کا ایک ساتھ آنا اور متحد ہو کر اس چیلنج کا سامنا کرنا لازم ہے۔ قومی سلامتی کے مسئلے کو تقسیم یا فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ملک کے مفاد کے خلاف ہے، اور ہمیں اسے واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے روکنا بھی چاہیے۔ ہم تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں اور گروہوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملک کی یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور باہمی احترام کو برقرار رکھیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور قومی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے پہلگام دہشت گردانہ عمل کے جواب میں بھارت کی طرف سے فوجی کارروائی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء ہند ملک کی خود مختاری، سالمیت اور دفاع کے مسئلے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اگر پاکستان سے کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہم واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ پورا ملک، تمام مذاہب کے لوگ اور بالخصوص مسلمان اپنی فوج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اس کا دفاع ہماری قومی اور آئینی ذمہ داری ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ حب الوطنی، امن اور اتحاد کا پیغام دیا ہے، اور آج جبکہ ہماری سرحدوں پر خطرہ منڈرا رہا ہے، ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ہم ہر سطح پر قوم میں اتحاد، صبر اور قربانی کے جذبے کو فروغ دیں گے۔ ہم حکومت ہند سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ دشمن کے ہر جارحانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دے۔ ہم دشمنوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک متحد قوم کی طرح ہر قیمت پر اپنے وطن کا دفاع کرے گا۔ ایک اور اہم کامیابی ناری شکتی کی جانب سے منعقدہ پریس بریفنگ تھی۔ کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویومکا سنگھ نے جس طرح ایک کے بعد ایک ہمارے بڑے فوجی حملے کی تفصیلات پیش کی ہیں، وہ ہماری مسلح افواج میں خواتین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا واضح اظہار تھا۔ مجھے اس آپریشن کا عنوان آپریشن سندور بہت پسند آیا، جو ان تمام بھارتی خواتین کو خراج عقیدت ہے جن کا سہاگ صرف پہلگام ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں ہونے والے کئی دہشت گرد حملوں میں چھن چکا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کیا کہیں گے اس پوری رپورٹ کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔